عمران خان قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان ساروں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں کہ بجائے ملک کا سوچنے کے سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے اور ساروں نے مل کے وہ جو 1100 ارب روپیہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا نیب پہ اس سوائے اس کی فکر کرنے کی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو سدھارنے کا۔ میں آج آپ کے سامنے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا، ہمیں تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں، شہباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شہباز شریف آئے گا ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا۔ وہ سارا سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں، میں آج آپ کو اسٹیٹکس سے بتاتا ہوں، فیکٹس اور فگرز سے، اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا 2018 میں، یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا۔ یعنی ہم جب گئے تھے اپریل میں تو تب پاکستان کے کیا حالات تھے، یہ کہتے ہیں نا بہت برے حالات تھے۔ جب 2018 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے، جو اصل مسئلہ بھی اپنی قوم کو بتا دوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی خسارہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جاتا ہے آپ کو اپنے ریزرو سے پیسے دینے پڑتے ہیں، ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں، جس میں تیل ہے وہ آپ باہر سے خریدتے ہیں، وہ بجلی، کیونکہ بجلی کے اندر بھی جو فیولز ڈالتے ہیں، کوئلہ یا گیس باہر سے خرید کے یا پھر تیل ڈالتے ہیں، وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیرون ملک خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ کنٹرول میں ہو۔ اب یہ جب ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ ان کو یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل وقت ملا تھا، ان کو جب اپریل میں جو انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا بیرونی خسارہ وہ تھا 16 ارب ڈالر۔ اب یہ سمجھنا ہے ہمیں 20 ارب ڈالر ملا، ان کو 16 ارب ڈالر ملا۔ ہمیں جو ہم ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہم نے کتنا ادھر سے جدھر ہمارے ریزروز یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 9.8 پہ، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے درج کروایا جس کی اس کے بعد سیاسی ہماری انسٹیبلٹی ہونی شروع ہو گئی، تو 16.2 ارب ڈالر کے ہمارے ریزروز تھے۔ پھر سے یہ جب چھوڑ کے گئے تھے پاکستان 9.8 تھا، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا نا بڑا مشکل پاکستان چھوڑ کے گئے، ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 16.2 ارب ڈالر کے ریزروز تھے۔ آج یہ آئی ایم ایف کا ڈیل بھی سائن کر بیٹھے ہیں اور آج ریزروز ہیں 8.8 پہ۔ اس کے بعد جو اب آپ کا جب بیرونی خسارہ ہوتا ہے تو آپ کیسے وہ کم کرتے ہیں؟ اب کیسے کم کرتے ہیں؟ دو ہماری بڑی چیزیں، ایک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز آتے ہیں، اور دوسرا بیرون ملک پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں۔ یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یاد رکھیں 20 ارب ڈالر کا خسارہ، لیکن ریمیٹنسز کتنی تھی اوورسیز؟ 19 ارب ڈالر کی، اور ان کی ایکسپورٹس کتنی تھی؟ 24 ارب ڈالر کی۔ ہم جب چھوڑ کے گئے، پیچھے عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبری تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv. دیکھتے رہیے News1. جب سے نائل 1 سال کا ہوا ہے نان سٹاپ ایکسپلور کرنے لگا ہے, تبھی تو اس کی پروٹیکشن کے لیے میری فکر اور بھی بڑھ رہی ہے. اسی لیے اس کے ساتھ ہے نیو اینڈ امپرووڈ نیسلے نیڈو ون پلس, جس کی ٹرپل ایکشن پروٹیکشن نائل کی امیونٹی, ریسپریٹری اور پیٹ کے ڈیفنس کو محفوظ رکھنے میں مدد کرے. اب نائل کی نان سٹاپ ایکسپلوریشن کو ملتی رہے ٹرپل ایکشن پروٹیکشن. نیڈو ون پلس, آپ کا پیار ان کا مستقبل. ہر بازی ایسے کھیل کے دھرتی کا بھی دل ہل جاوے. جو چاہے من تیرا بیٹے وہ سب کا سب مل جاوے. Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 042-111-333-987. A project of Al Jaleel Developers. میرا گجر خان میری پہچان. گجر خان کی تاریخی جی ٹی روڈ پر واقع اسلام آباد کی جانب پرزم ٹاؤن گجر خان جدید طرز زندگی کی تمام سہولیات کے ساتھ ایک مکمل نیا شہر. کشادہ سڑکیں, گیٹڈ کمیونٹی اور بہترین ٹاؤن پلاننگ, زیر زمین بجلی کی ترسیل, پانی اور سورج کا بہترین نظام, جدید سیکیورٹی, اسٹریٹ لائٹس, مسجد, اسکول, شاپنگ مال اور پارکس, 5 مرلہ, 10 مرلہ اور 1 کنال کے رہائشی پلاٹس, صرف 20% بکنگ اور 2.5 سالہ آسان اقساط. بک یور پلاٹ ناؤ. پرزم ٹاؤن گجر خان, جہاں زندگی کے سارے رنگ. پاکستان میں ہر 2 میں سے 1 بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو دیں نیسلے بنیاد نئے آئرن پلس کے ساتھ, جو ہے 3 گنا زیادہ مؤثر. ایک روشن صبح آئی ہے, خوشیوں کا اجالا. نیسلے بنیاد آئرن پلس, بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد. پرزم ٹاؤن گجر خان, 5 مرلہ, 10 مرلہ اور 1 کنال کے رہائشی پلاٹس, صرف 20% بکنگ اور 2.5 سالہ آسان اقساط. بک یور پلاٹ ناؤ. پرزم ٹاؤن گجر خان, جہاں زندگی کے سارے رنگ. 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کے ریزیڈینشل پلاٹس. بکنگ صرف 1,75,000 روپے سے اور بقیہ 5 سال کی آسان اقساط. ماہانہ قسط 11,000 روپے سے. Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. 042-111-333-987. لپٹن یلو لیبل کا نیا بلینڈ, زیادہ اسٹرانگ, زیادہ گاڑھی اور زیادہ ذائقے دار. نیو لپٹن, بیسٹ ٹیسٹ ایور. ازلان ہمیشہ اتنا ہی انکمفرٹیبل رہتا ہے. کمفرٹیبل کیسے ہوگا جب ریش اور گیلے پن سے جان نہیں چھوٹے گی. اسے پیمپرز پینٹس کیوں نہیں بناتی ہو؟ اب تو قیمت بھی بہت کم ہو گئی ہے. نیو پیمپرز پینٹس, دے ریش پروٹیکشن, کیونکہ اس میں ہے لوشن ایلو ویرا کے ساتھ اور میجک جیل جو گیلے پن کو رکھے لاک تاکہ بیبی کو ملے ریش پروٹیکشن آل ڈے اینڈ آل نائٹ. نیو پیمپرز پینٹس, دے ریش پروٹیکشن آل ڈے اینڈ نائٹ. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتا رہے, مگر آج پاکستان میں ہر 2 میں سے 1 بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے. اسی لیے نیسلے ریسرچ اور میسر یونیورسٹی کی سائنسدانوں نے مل کر بنایا نیا آئرن پلس, جو ہے 3 گنا زیادہ مؤثر, تاکہ کوئی بھی بچہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہے. امید کی کرنیں جاگی ہے, ایک روشن صبح آئی ہے, خوشیوں کا اجالا. نیسلے بنیاد آئرن پلس, بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد. اپنی مٹی, اپنا گھر, میرا پاکستان, میرا گھر. پرزم ٹاؤن گجر خان, جہاں زندگی کے سارے رنگ. لاسانی کی کل پین, درد کوئی بھی ہو, پٹھوں کا, جوڑوں کا, کمر کا, موچ آ جائے, فوری جذب ہو کر اپنا اثر دکھائے. لاسانی کی کل پین. Ali Clock is brought to you by Cadbury Dairy Milk. کچھ اچھا ہو جائے, کچھ میٹھا ہو جائے.
is brought to you by मजेदार कनौर क्यूब, चिकन का असली मजा। चीफ सेलेक्टर पीसीबी मोहम्मद वसीम का इंग्लैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम के सुपुर्द। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन, शान मसूद, इफ्तिखार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादरी को भी जगह मिल गई। सीनियर प्लेयर शेब मलिक और सरफराज नजरअंदाज। चीफ सेलेक्टर ने कहा है स्क्वाड की तैयारी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को मद्देनजर रखकर की गई है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद दौरे पाकिस्तान पर कराची पहुंच गई। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने कहा है बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आकर अच्छा लगा। पाक इंग्लैंड सीरीज का आगाज 20 सितंबर से होगा। पहले 4 मैचेस कराची में और अगले 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइड लाइन पर हुई। वज़ीर आज़म समरकंद में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मिले। उज़्बेक व ताजिक सदूर से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के बाद ही रहनुमा इस्लाम खैमोफ के मज़ार पर भी हाजिरी दी। मईशत तेजी से नीचे जा रही है। हुकूमत के पास गिरती मईशत रोकने का कोई तरीका नहीं है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब। कहा इस हुकूमत की साख मुल्क में है न मुल्क से बाहर है। मुल्क में तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी का कानून असल दहशतगर्द पर लगता है, उसे इतने छोटे लेवल पर ना ले जाएं और कोई दफात बनती है तो लगाएं। चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह का प्रोसिक्यूटर का हुक्म। शहबाज गिल की जमानत मंजूर होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट शेब अख्तर ने रोप कार्ड जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को रोप कार्ड मिलने के बाद पीटीआई रहनुमा को रिहा किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा था हमारी आर्म फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि इस किस्म के गैर जरूरी बयानात का उन पर असर हो सके। ये अदालत बगावत और गद्दारी के केसेस को मानती ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शीरीन ज़फ़कार। हेडलाइंस आपने जानी, हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। कौन? हैप्पी बर्थडे अम्मा। आ गई मिलन की रुत नो बहार से, अपनी मट्टी अपना घर, मिलन की मेरा पाकिस्तान मेरा घर। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। वेलकम बैक। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब कर रहे हैं। ये कि जो हमारा 17 साल के बाद हमने उस जगह से मुल्क जो इधर छोड़ के गए थे उधर से निकाल के हमने जो पाकिस्तान की जो रेट थी, ग्रोथ रेट थी, जो दौलत में इजाफा था जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, हमारे आखिरी 2 साल में 5.6% और चौथे साल के अंदर 6%। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ थी 17 साल के बाद। अब ये मुझे बताएं कि आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.6% पे ग्रोथ रेट चली गई है, यानी वहां से गिर के नीचे आ गई है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ रेट क्यों गिरेगी? मैं अब आपको बताऊं। जो टेलीफोन की इंडस्ट्री और जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है उसमें 50% वो बंद हो गई है, यानी वहां बेरोजगारी अब फैल रही है। इसका जब इंडस्ट्री बंद होती है तो इसका सिर्फ यही नहीं मतलब कि बेरोजगार होंगे, टैक्स के अंदर कमी है।
ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے سبسڈائز کیا تھا پٹرول اور ڈیزل. ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا، اور کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا تھا آمدنی میں. ان کے اب یہ جو بند ہو رہی ہے، کار کی انڈسٹری آدھی پہ فنکشن کر رہی ہے، 50% بند ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے، ایکسپورٹس جس میں بڑھتی ہیں، وہ 20% بند ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور کم ہو جائیں گی. جب ایکسپورٹس کم ہوں گی، اس کا مطلب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے. جب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے، بیرونی ملک کا خسارہ بڑھ جائے گا. جب وہ خسارہ بڑھے گا، روپے کے اوپر اور پریشر پڑ جائے گا. تو ٹیکسٹائل 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. سیمنٹ 34% سیمنٹ سیلز کم ہو گئی ہیں. پٹرول جس کے اوپر بھی گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے، جب پٹرول زیادہ بکتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. 22% پٹرول مہنگائی کی وجہ سے وہ کم ہو گیا. اور اب جو دو چیزیں ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور IMF اب کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے، سول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے، سری لنکا والے سچویشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو میں آخر میں اب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی، میں جو آپ کے سامنے اب چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی، ایک ملک کی رسک ہوتی ہے، یعنی اگر ہم اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ کیا چانس ہے وہ قرضہ واپس کرنے کی. اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ قرضہ واپس کر سکتی ہے. پاکستان کی جو فائنینسنگ ہے، یعنی ہمیں ہر سال، اس سال ہمیں $30 ارب ہمیں فائنینس کرنا ہے. یعنی $30 ارب کی ہم نے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں، ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کی قسطیں ہیں، ان کے اوپر جو سود دینا ہے، وہ ہے $30 ارب. IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کا جو ملا کے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا، کیونکہ ہم نے IMF ڈیل سائن کر دی ہے، وہ بنے گا $8 ارب. باقی $22 ارب ہمیں دنیا سے فائنانس کروانا ہے. اب یہ جو میں اپنی جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے، میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کیا ہے، جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا، جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں، موڈیز، فچ، یہ جو ادارے ہوتے ہیں، یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی، جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سکت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی. جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا، اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا، اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے. تو میں یہ ذرا آپ کو فکر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی، یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے، یعنی رسک ہے پاکستان، صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں 4 دنوں کے اندر
وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی، صرف کیونکہ جیسے ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ۔ اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے۔ 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا۔ جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%۔ میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا، ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی۔ ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی، اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر۔ اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے۔ سازش تو انہوں نے کر دی، اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے۔ اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو۔ ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے، وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے، ان کی رپورٹ میں ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے، فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا، اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے۔ میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور ہر دوسرے دن کوئی نئی ایف آئی آر، اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے، یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں دیوار کے خلاف لگایا جا رہا ہے، میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا۔ اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو۔ پاکستان پائندہ باد۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خطاب کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود روپے کی قدر گر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد معیشت بہتر ہو جائے گی، جبکہ یہ تاریخی مہنگائی ہے جو کہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ان کے پاس اپنی کرپشن ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہ لوگ صرف کیسز کم کرا رہے ہیں، ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور شہباز شریف کی 60% کابینہ ضمانت پر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب جس میں ان کی جانب سے کہا گیا۔